بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ انسانی سمگلنگ میں ملوث 50 رکنی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں حائل پولیس نے انسانی سمگلنگ میں ملوث 50 رکنی کثیر قومی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حائل پولیس کے ترجمان سامی الشمری نے منگل کو بتایا کہ کثیر قومی گروہ رمضان کے شروع سے گدا گروں کے ذریعے مال بٹور رہا تھا، تجارتی مراکز، فارمیسیوں اور چوراہوں پر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے منت سماجت کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ تحقیقات پر پتہ چلا کہ کچھ لوگ مختلف ملکوں سے پیشہ ور گداگر اسی مقصد کے لیے حائل لائے ہوئے ہیں، وہ ان سے بھیک منگوا کر پیسے جمع کر رہے ہیں۔ گداگروں کو مقررہ رقم لے کر ان سے بھیک منگوائی جا رہی تھی۔ الشمری نے بتایا کہ اس دھندے میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف FIR درج کر لی گئی۔ سرکاری اور نجی اداروں میں عید الفطر کی تعطیلات۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے سرکاری اور نجی اداروں میں عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ عید کی تعطیلات جمعرات 21 رمضان 1441 ہجری کو ڈیوٹی مکمل کر کے شروع ہوگی اور اتوار 8 شوال سے دفاتر کھلیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے نجی اداروں سے متعلق عید الفطر کی تعطیلات کے بارے میں بتایا کہ قانون محنت کے مطابق نجی اداروں میں عید کی چھٹی 4 دن کی ہوگی۔ اس کی شروعات 29 رمضان کی ڈیوٹی مکمل کرنے کے بعد ہوگی۔ وزارت افرادی قوت نے بیان میں کہا کہ نجی ادارے کے ہر ملازم کو قانون محنت کی دفعہ 112 کے مطابق تقریبات کے موقع پر مکمل محنتانے کے ساتھ چھٹی لینے کا حق ہے۔ اجتماعی افطار میں شریک افراد کورونا کا شکار۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ رمضان میں اجتماعی افطار تقریب میں شرکت سے 10 افراد کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عبدالعالی نے کہا ہے کہ نیا کورونا وائرس اجتماعات اور تقریبات میں تیزی سے ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے، بسا اوقات ہلاکت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بار بار تنبیہ کی جا چکی ہے کہ وہ ہر طرح کے اجتماعات و تقریبات سے پرہیز کریں۔ مہلک وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے تقریبات سے دور رہنا ضروری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ متعدد پڑوسی افطار دسترخوان پر جمع ہوئے سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا گیا، جس سے افطار پروگرام میں شریک 10 افراد کورونا وائرس کی زد میں آ گئے۔ سب لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ دہشت گردی کی فہرست سے سودان کا نام نکلوانے کی کوشش کریں گے۔ ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے سودان سے خود مختار کونسل کے سربراہ عبدالفتاح البرہان نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ پیر اور منگل کے درمیانی شب ہونے والے رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے باور کرایا کہ سعودی عرب دہشت گردی کے سرپرست ممالک کی فہرست میں سے سودان کا نام نکلوانے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب سودان کے امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ اس موقع پر عبدالفتاح البرہان نے کہا کہ ان کا ملک سودان کے امن و استحکام کے لیے سعودی عرب کی کاوشوں کی قدر کرتا ہے۔ 15% واٹ 1 جولائی سے لاگو ہوگا۔ سعودی عرب میں زکوٰۃ اینڈ ٹیکس کی جنرل اتھارٹی GAZT نے پورے وثوق سے کہا ہے کہ سعودی عرب کی مارکیٹ میں تمام سامان اور خدمات پر 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس واٹ کے نفاذ کو بڑھا کر 15% کرنے کے نظام کا اطلاق 1 جولائی 2020 سے ہوگا۔ سعودی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق قبل ازیں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ کورونا وائرس کے منفی اثرات پر قابو پانے کے لیے مارکیٹ میں تمام سامان پر واٹ 5% کے بجائے 15% کیا جا رہا ہے۔ ایک بیان میں GAZT نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ سامان یا خدمات پر واٹ میں اضافے کے بارے میں کسی بھی قسم کی تفصیلات یا رہنمائی کے لیے کال سینٹر کے متعلقہ نمبر یا اسمارٹ فونز پر واٹ ایپلیکیشن کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اینڈ ٹیکس اتھارٹی نے تاجروں سے کہا ہے کہ وہ نئے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا اطلاق کرنے کی تاریخ کی پابندی کریں اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ جازان ریجن کے شہر بیش میں 24 گھنٹے کرفیو کا فیصلہ۔ سعودی وزارت داخلہ نے کورونا وائرس کے انسداد کے باعث جازان ریجن کے شہر بیش میں 24 گھنٹے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے
کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے قائم صحت کمیٹی کی سفارشات اور شہریوں و مقیم غیر ملکیوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیش کمشنری میں 24 گھنٹے کرفیو نافذ ہوگا۔ شہر سے رہائشیوں کے نکلنے اور باہر سے کسی کے آنے پر بھی پابندی ہوگی۔ البتہ اس سے استثناء ان افراد کو حاصل ہے جنہیں سابقہ شاہی فرمان میں استثناء دیا گیا تھا۔ فیصلے پر نفاذ آج منگل سے ہوگا اور اس پر تا ہدایات ثانی عمل درآمد رہے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ رہائشیوں کو انتہائی محدود حد تک اور ناگزیر اسباب کی بنا پر ضروری سامان خریدنے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی، تاہم وہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اپنے محلے کی حد تک رہیں گے۔ کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے نئی ایپ۔ سعودی عرب میں اب ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے فارمیسیوں میں ماسک اور سینیٹائزر کی دستیابی اور ادویات کے نرخ معلوم کیے جا سکیں گے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی SFDA نے کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے نئی ایپ تمنی کا اعلان کیا ہے۔ اس کی بدولت سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی فارمیسیوں میں ماسک اور سینیٹائزر کی دستیابی کا معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ ماسک یا سینیٹائزر کس فارمیسی میں کتنی قیمت پر دستیاب ہے۔ ادویہ کے نرخ بھی اس ایپ کے ذریعے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق نئی ایپ سعودی FDA کے ماتحت ہے۔ اس کی بدولت صارفین دوا کے نام یا بارکوڈ کی مدد سے طبی آلات، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویہ کے بارے میں اہم معلومات حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ذریعے صارفین کو اہم اور معتبر ترین معلومات مہیا ہوں گی۔ یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ دوا مارکیٹ میں ہے یا نہیں۔ دواؤں اور خوراک کے بارے میں شکایات بھی درج کرائی جا سکیں گی۔ تمنی ایپ سے صارفین کو دوائیں خریدنے سے پہلے ایک ہی مرض کی مختلف دواؤں اور ان کے نرخوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ صارف یہ بھی معلوم کر سکے گا کہ اس کی مطلوبہ دوائیں یا طبی آلات کسی فارمیسی میں کس جگہ موجود ہیں۔ کسی بھی متعینہ دوا اور اس کے مہیا نہ ہونے کی صورت میں اس جیسی کسی اور دوا کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا سکے گی۔ تمنی ایپ کے ذریعے یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ صارف کی رہائش یا دفتر کے قریب کون سی فارمیسی ہے جہاں سینیٹائزر، ماسک اور دستانے موجود ہیں۔ 47 برس قدیم یادگاری ٹکٹ میں خاص کیا؟ بہت سے لوگ ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ یہ بھولی بصری یادوں کا خزانہ مانے جاتے ہیں۔ سعودی محکمہ ڈاک نے 47 برس قبل 1 ریال مالیت کا ٹکٹ جاری کیا تھا۔ یہ ٹکٹ رمضان کے دوران ٹی وی انعامی مقابلے کو یادگار بنانے کے لیے جاری کیے گئے تھے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی محکمہ ڈاک نے وزارت اطلاعات کی ہدایات پر ٹکٹ کا اجرا کیا تھا۔ یادگاری ٹکٹ 7 شوال 1394 ہجری بمطابق 22 اکتوبر 1974 عیسوی کو جاری کیا گیا تھا۔ ریاض میں سعودی حکومت کے سیکیورٹی پریس نے آفسیٹ سسٹم پر 4 لاکھ ڈاک ٹکٹ چھاپے تھے۔ سعودی عرب کے مشہور ڈیزائنر ہیثم الرئیس نے اسے ڈیزائن کیا تھا۔ اس میں 4 رنگ استعمال کیے گئے تھے۔ ٹکٹ کے بائیں جانب سعودی عرب کا لوگو بنایا گیا تھا۔ سب سے اوپر ٹی وی سعودی عرب تحریر تھا۔ اس کے نیچے ٹکٹ کی قیمت 1 ریال لکھی ہوئی تھی۔ ٹکٹ کے درمیان میں دائیں طرف ٹی وی اسکرین پر مسجد الحرام کا مینار، مسجد نبوی کا مینار اور گنبد نقش ہے۔ یاد رہے کہ سعودی محکمہ ڈاک نے پہلی بار مملکت کے نام سے سعودی محکمہ ڈاک نے پہلا ڈاک ٹکٹ 1353 ہجری بمطابق 1934 کو جاری کیا تھا۔ سعودی محکمہ ڈاک مختلف مذہبی، ثقافتی اور قومی تقریبات پر یادگاری ٹکٹ جاری کرتا رہا ہے۔ سعودی فیکٹریاں لاکھوں ماسک بنانے میں مصروف۔ سعودی عرب میں ماسک کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے فیکٹریاں ہر ہفتے 38 لاکھ ماسک تیار کر رہی ہیں۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی SFDA نے بتایا ہے کہ 8 سعودی فیکٹریاں دن رات ماسک کی تیاری میں مصروف ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق SFDA کے ترجمان تیسیر المفرج نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ 60 سعودی کارخانے 35 ملین لیٹر سے زیادہ سینیٹائزر ہر ہفتے تیار کر رہے ہیں۔ المفرج نے مزید بتایا کہ 3 سعودی فیکٹریاں ہر ہفتے 94,500 حفاظتی لباس تیار کر رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق اتھارٹی نے سعودی ہسپتالوں میں 4 کلینک ٹرائلز کی منظوری دی ہے۔ اس کی تفصیلات اتھارٹی نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی حکام نے اس سے قبل کہا تھا کہ مملکت میں طبی ماسک بڑی تعداد میں موجود ہیں
اور ان کی قلت نہیں ہوگی۔ بیان میں شہریوں اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو اطمینان دلایا تھا کہ ماسک بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔